کسی شخص متعین یا کسی بھی دن یا کسی ہفتے، کسی مہینے یا کسی بھی زمانے کو منحوس سمجھ لینا، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ اس شے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی بھی ہفتہ، کوئی مہینہ یہ منحوس نہیں ہے، اور جو ایسا سمجھتے ہیں یہ گویا کہ زمانہ جاہلیت کے اثرات میں سے ہے۔ جس طرح کہ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور ان کی نظر میں یہ تھا کہ سفر کے مہینے میں مصائب نازل ہوتے ہیں، مشقتیں اترتی ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی شادی بیاہ اور خوشیوں کے کام اس مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے، اور اس مہینے کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کا معنی ہے خالی ہونا۔ اس سے پہلے چونکہ جو 3 مہینے گزرتے تھے ان کو اشہر حرم کہتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ۔ ان مہینوں کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی جنگ، کوئی لڑائی زمانے جاہلیت میں نہیں کرتے تھے۔ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے سامنے کوئی ان کے عزیز اور قریبی رشتہ دار کا قاتل بھی کیوں نہ آ جاتا تو ان مہینوں میں اس سے بدلہ بھی نہیں لیتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے ان مہینوں کا۔ لیکن سفر کا مہینہ، اس مہینے میں وہ اسی جنگ و جدال کے لیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے اپنے اسلحے کی تیاری کرتے اور گھروں سے نکل جایا کرتے تھے، تو مردوں سے ان کے گھر گویا کہ خالی ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام انہوں نے سفر رکھ دیا کہ سفر کا معنی ہے خالی ہونا، اور پھر اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ تو سفر الخیر ہے، سفر المظفر ہے، کہ یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اور اسلام نے آ کے بتا دیا کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی شخص منحوس نہیں ہوتا۔ نحوست جو آتی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ جو اصل شے سوچنے کی ہے اور دیکھنے کی، پرکھنے کی، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اپنی بدعمالیوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں اور الزام دیتے ہیں دن اور ہفتے اور مہینے کو، تو اس شے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا عدو ولا طیر ولا حام ولا سفر، کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اچھوت کی کوئی حقیقت نہیں کہ ایک بیماری دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے، تو کسی بھی شخص کی بیماری حقیقت یہی ہے کہ دوسرے کو نہیں لگتی۔ ہاں، جب اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر کسی کو بھی لگ جائے بیماری، لیکن یہ سمجھنا کہ فلاں شخص کی بیماری مجھے لگ گئی ہے، یہ کمزور عقیدے کی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا لا عدوہ، کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بدشگونی، اس کی بھی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر کالی بلی راستے سے گزر جائے تو سفر منسوخ کر دیتے ہیں، ہمارا سفر اچھا نہیں گزرے گا، کالی بلی گزر گئی ہمارے آگے سے۔ اگر دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو گئی، کہتے ہیں بھی پیسہ آنے والا ہے، اور اگر بائیں ہاتھ میں کھجلی ہوئی، کہتے ہیں اب پیسہ جانے والا ہے۔ اگر منڈیر کے اوپر کوا آ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں گھر میں مہمان آنے والے ہیں جی۔ طرح طرح کی چیزیں گھڑی ہوئی ہیں اور ان کے متعلق عجیب قسم کے ذہن بنائے ہوئے ہیں۔ شریعت میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عصر کے بعد گھر میں جھاڑو لگانے سے بدبختی گھر میں آتی ہے۔
تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی بھی وقت صفائی کر سکتے ہیں، شریعت میں کوئی منع نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر کیوں آئی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ تو زمانہ جاہلیت کے اثرات ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان پہلے ایک ہی تھا، تو بر صغیر میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، اور ہندوؤں کے اندر شرک اور یہ بدشگونی اور توہمات یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ اثرات مسلمانوں میں بھی سرایت کر گئے۔ اور تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ جہالت ہے، اس کی تیسری وجہ کہ مسائل ہم نے سیکھے نہیں ہیں، دین کو سیکھا ہی نہیں ہے، شریعت کو سیکھا ہی نہیں ہے، اور نہ اس طرف کوئی ہماری توجہ ہے، نہ بالکل وقت دیتے ہیں دوسرے کاموں کے لیے، دوسرے فنون کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن دین کے لیے، شریعت کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جہالت دینی اعتبار سے بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس طرح کے پھر توہمات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر بدشگونیاں لیتے ہیں، اور تو اور بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں جس طرح کے زمانے جاہلیت میں بھی تھا کہ پرندہ وہ پکڑتے تھے سفر پہ جانے سے پہلے اور اس کو اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف نکل گیا تو پھر کہتے تھے کہ اب سفر اچھا ہوگا، لہذا سفر کرتے، اور اگر وہ بائیں طرف کو اڑ گیا تو پھر کہتے تھے یہ سفر اچھا نہیں ہوگا، اپنا سفر منسوخ کر دیا کرتے تھے۔ اور آج کل بھی اس کی ایک شکل پائی جاتی ہے، طوطے کے ذریعے سے فال نکالتے ہیں، قسمت آزمائے بھئی، قسمت وہ طوطا پرچیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ اٹھا کے دیتے، یہ آپ کی قسمت ہے جی، اب قسمت کے فیصلے طوطے کریں گے؟ یہ زمانے کی اور آج کل کے مسلمانوں کی گویا کہ شومیہ قسمت کہ اب طوطوں سے قسمت پوچھ رہا ہے، اب طوطے اس کی قسمت بتائیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا جو نجومی اور کاہن کی بات کو حقیقت سمجھ لے تو اس کے 40 دن کی نمازیں قابل قبول ہی نہیں ہیں، فرض عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو دیکھو صرف اس کی بات کو تسلیم کیا اور کتنا بڑا مجرم ٹھہرا، اور آج ہم ہاتھ دکھاتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیریں دیکھو ہماری قسمت میں کیا ہے، کتنا مال ہے، کتنی شادیاں ہیں، اور کیا کچھ ہم نے کرنا ہے، اور اخباروں میں سرعام آتا ہے آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بارش آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اب بعض لوگ جو ہے سمجھ رہے ہیں یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے آئی ہے کہ فلاں ستارہ ظاہر ہو گیا تو بارش ہو گئی، تو انہوں نے گویا کہ میرا انکار کیا، حق کا انکار کیا اور ستاروں کو حق جانا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ بارش برسائی ہے، تو انہوں نے گویا کہ حق بات کو مان لیا اور باطل کا انکار کر دیا۔ بہرحال آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج انگوٹھی پہن لیتے ہیں کہ یہ انگوٹھی ہمیں نقصان سے بچائے گی، خطرات سے بچائے گی، حادثات سے بچائے گی، یہ فیروزہ ہے، یہ عقیق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کسی نے دھاگا باندھا ہوا ہے، کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے، اور کسی نے جو ہے پاؤں میں باندھا ہوا ہے، کسی نے انگوٹھے میں باندھا ہوا ہے۔ عجیب قسم کے خیالات ہیں، یہ مسلمانوں کے طور طریقے نہیں ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو اصل مسلمان بننا چاہیے۔ جب نام ہمارے مسلمانوں والے ہیں تو کام بھی ہمارے مسلمانوں والے ہونے چاہیے۔ نام ہے غلام محمد کہ یہ محمد کا غلام ہے، لیکن غلامی انگریز کی کرتا ہے، ہندوؤں کی کرتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیوں نہیں کرتا؟ نام مسلمانوں والے ہیں اور کام سارے وہ غیر مسلموں والے ہیں، تو یہ توہمات تو پھر پیدا ہوں گی، ان کے اثرات تو پھر آئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آئیں اور ایسی چیزوں سے خود بھی بچیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچائیں، اپنے دوست احباب کو بھی بچائیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق بخشے۔